السلام علیکم بھائی لوگ، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل آئی ٹی این اسپائڈر پہ، جہاں پر آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی۔ اس یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو ریکارڈ ہونے جا رہی ہے، اور سب سے پہلی سیریز جو ہم اس یوٹیوب چینل پر اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پی ایچ پی ویب ڈیولپمنٹ وتھ مائی ایس کیو ایل، جس میں ہم آپ کو سرور سائڈ پروگرامنگ، فرنٹ اینڈ اور پوری ویب ڈیولپمنٹ، ایک پوری ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ سکھائیں گے کہ کس طرح ویب ایپلیکیشنز بنتی ہیں، اور پی ایچ پی کی پروگرامنگ ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ کیسے ایمبیڈ کرتے ہیں، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ، ہم آپ کو ساری چیزیں اے ٹو زیڈ سکھائیں گے، فرام اسکریچ ٹو ہیرو۔ انشاءاللہ بس جڑے رہیے اور کنسسٹنسی بنائے رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت ساری جاوا پروگرامنگ، جاوا اسکرپٹ وغیرہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آپ کو زیادہ بور نہیں کرتے، بس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اپنا جو پہلا لیکچر ہے اس کی طرف کہ پی ایچ پی پروگرامنگ ہے کیا۔ تو بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جن کو پہلے سے پروگرامنگ کا آئیڈیا ہوگا، تو ان کے لیے کوئی مشکل ہوگی نہیں، لیکن وہ جو بالکل نیو ہیں وہ بھی اس سیریز کو جوائن کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس سیریز میں آ سکتے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہ بالکل ایز اے بگنر پروگرامر بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو زیرو سے سکھائیں گے۔ تو چلیے، اب جو نیو ہے ان کے لیے ایک سوال ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز ہوتی کیا ہے۔ تو پروگرامنگ لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ جو لینگویج ہے بیسیکلی وہ کیا ہے۔ اب جب میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ واٹ از لینگویج، تو انہوں نے ایک فارمل سا مجھے آنسر دے دیا کہ بھائی لینگویج جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرنے کا وے ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، جس میں آپ کسی بھی وے سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بات اگلے کو سمجھا سکیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہی مقصد ہے بس لینگویج کا، اور کوئی بھی نہیں۔ تو اب کمپیوٹر سے ہمیں بات کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ کمپیوٹر کو صرف ایک ہی لینگویج آتی ہے سمجھ میں، وہ بائنری لینگویج۔ اب بائنری لینگویج 0 and 1، اب یہ کون سمجھے؟ اگر میں اپنا نام بھی پکاروں گا انیس، تو مجھے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے 0 پتہ نہیں کیا کیا یاد کرنا پڑے گا۔ تو بھائی میرے بس کی بات یہ نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کمپیوٹر کو یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن مجھے نہیں آتی، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے بیسیکلی پروگرامنگ لینگویجز بنائی گئی ہیں۔ جو پروگرامنگ ہم کرتے ہیں وہ ہیومن نیچر کے قریب ہوتی ہیں، انگلش ورڈز ہوتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کمپیوٹر کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ بھائی جان آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اس کورس میں آگے چلتے جائیں گے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی جائے گی، زیادہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ انسٹرکشنز کیسے لکھتے ہیں اور کمپیوٹر کو کیسے بتاتے ہیں۔ تو چلیے، ہم آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں کہ پی ایچ پی کا انوائرمنٹ سیٹ کرتے ہیں جس میں ہم اپنا پی ایچ پی کا کوڈ کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ چلے جائیں حضرت گوگل پر، اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے سمپل زیمپ۔ یہ بیسیکلی ایک سرور ہے، ہمارے پی سی کو، ہمارا جو ایک فولڈر ہے اس کو سرور بنا دے گا، کیونکہ پی ایچ پی جو ہے وہ سرور سائڈ پروگرامنگ ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا سرور کی ہمیں نیڈ پڑتی ہے۔ تو ہم بیسیکلی زیمپ انسٹال کر کے اپنے لوکل کمپیوٹر کو سرور بناتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ڈیٹیل میں ہم جو ہے نا آگے چل کے پڑھتے ہیں، فی الحال جسٹ آپ کو اوور ویو دیتے ہیں اور چلتے ہیں انسٹالیشن کی طرف۔ تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ apache-friends.org، یہاں پر آپ کو جانا ہے، اور وہاں پر آپ کا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے آپ نے اس حساب سے ورژن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میرے پاس ونڈوز ہے تو میں ونڈوز والا ورژن ڈاؤن لوڈ کروں گا، اور لیٹسٹ ورژن جو بھی ہونا آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس وقت کرنٹ پی ایچ پی کا جو ورژن ہے لیٹسٹ وہ ہے 8.2، تو ہم وہ کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ۔ آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ میرے پاس پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گئی۔ تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہوا ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، میں اس کو کر دیتا ہوں کینسل۔ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، تو یہ میرے پاس زیم کا سیٹ اپ آ گیا۔ آپ نے جسٹ زیم کا سیٹ اپ انسٹال کرنا ہے۔ سمپل سی انسٹالیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، جس طرح ایک سمپل سی اپلیکیشن انسٹال ہوتی ہے۔
جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے یہ آپ کو ایرر دے گا، لیکن آپ نے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جسٹ اوکے کر دینا ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے، آپ نے جسٹ سمپل نیکسٹ نیکسٹ. اور سی کے اندر میرے پاس آلریڈی زیمپ انسٹال ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا اس کی جو ڈرائیو ہے وہ میں کر دیتا ہوں چینج. نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا، یہ انسٹال ہو جائے گا. اور انسٹال ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب میرے پاس یہ بھی انسٹال ہوا ہے تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے جسٹ اس کو انسٹال کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں. میرے پاس یہ سی میں انسٹال ہوا ہے. آپ نے جیسے ہی اس زیمپ کے فولڈر میں جانا ہے جہاں پر وہ آپ کا زیمپ انسٹال ہو چکا ہے، اس فولڈر کے اندر آپ کو ایک اور فولڈر ملے گا htdocs کے نام سے. آپ نے اس فولڈر کے اندر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو ایک فائل ملے گی index.php کے نام سے. اگر میں نے اس کو رینیم کیا ہوا تھا، میں ابھی اس کو فی الحال واپس index.php کر دیتا ہوں. آپ نے سمپل زیمپ اوپن کرنا ہے. زیمپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپاچی اوپن کرنا ہے. باقی ساری جو بھی ہیں سروسز آپ ان کو چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں. جب ہم ڈیٹا بیس پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. فی الحال آپ نے جسٹ اپاچی آن کر دینا ہے، اور اپاچی آن کرنے کے بعد اپنے براؤزر پہ جانا ہے اور جسٹ آپ نے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ. آپ جیسے ہی لوکل ہوسٹ لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا. اگر میں یہ زیمپ اسٹاپ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اگر میں لوکل ہوسٹ لکھوں گا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو زیمپ ہے وہ ورک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ لوکل ہوسٹ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا، لیکن ہمیں اس پہ تو کام ہونا نہیں ہمارا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے index.php جو فائل ہے نا، اس کو آپ نے کر دینا ہے رینیم. ٹھیک ہے، کیونکہ PHP کے اندر جو جیسے ہی ہم اپنا فولڈر اوپن کرتے ہیں اپاچی کے ذریعے لوکل ہوسٹ لکھتے ہیں، تو ہمارا جو پہلا فائل ہوتا ہے ہٹ ہوتا ہے، وہ زیمپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ htdocs والا فائل ہٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ یہ بیسیکلی ہمارا فولڈر سرور بن گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہمارا htdocs انٹر ہوتا ہے اور ان فائلز کے اندر فولڈر کے اندر اگر انڈیکس نام کا کوئی بھی فولڈر پڑا ہوگا، فائل پڑا ہوگا، تو لوکل ہوسٹ کیا کرے گا، ڈائریکٹ اس کو ہٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی index.php والا فائل جو ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا فوراً سے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ فائل کو رینیم کر دینا ہے. اس کے بعد میں ایک اور فولڈر یہاں پر بنا دیتا ہوں جو بھی PHP کا ہمارا ورک ہوگا. میں جو بھی ایگزامپلس ہوں گے میں آپ کو اس فولڈر کے اندر میں کروں گا، تو اس کے لیے جو ہے نا میں ایک الگ سے فولڈر کریٹ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اپنا کوئی بھی فولڈر بنا دیجیے گا. اب میں اس فولڈر کا نام دے دیتا ہوں YouTube پلے لسٹ. آپ کوئی بھی نام جو ہے نا اس فولڈر کو دے سکتے ہیں. تو آج ہمارا ہے لیکچر 1، تو اس کے اندر میں ایک اور فولڈر بنا دیتا ہوں لیکچر 1 کے نام سے. تو آپ جو ہے نا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن جو فائل اسٹرکچر ہے وہ اگر آپ جتنا بہتر کریں گے تو اتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ PHP ایک سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج ہے. تو بیسیکلی جو PHP ہے وہ ایک سرور سائڈ پروگرامنگ لینگویج ہے جو ڈائنامک ویب پیجز بنانے کے کام آتی ہے. اب ڈائنامک ویب پیجز سے کیا مراد؟ اب ڈائنامک ویب پیج سے یہ مراد ہے کہ ہمارا ویب پیج جو ہے نا اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. جس طرح پہلے 90s میں جب سب سے پہلے ویب پیجز بنے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک ویب پیج بن گیا اور 10 سال کے بعد بھی جو ہے نا اگر وہ ہم اس پیج کو وزٹ کریں تو وہ ویسے ہی ویسے رہتا ہے. لیکن اب ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوڈ میں چینجنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم ڈائریکٹلی ہمارا جو ہے نا پیج چینج ہوتا رہے. جیسے کہ ہم ایک پوری ویب اپلیکیشن بنا دیتے ہیں جس پہ جو ہے نا یوزر آپریشنز پرفارم کر سکتا ہے، فارمز وغیرہ، فیلڈ انپٹ، ہر چیز ہم بنا سکتے ہیں. تو ڈائنامک ویب پیجز کیسے بنتے ہیں؟ ہم جب ایکسرسائز کریں گے، کوڈنگ کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا. تو پروگرامنگ جو لینگویج ہے بیسیکلی اس کا کانسیپٹ تو آپ کو آ گیا ہو گیا کہ پروگرامنگ جو لینگویج ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر کو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے، آپ نے یہ کام مجھے کر کے دینا ہے. اور وہ انسٹرکشنز بیسیکلی کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے ہی ہم دیتے ہیں. اب پروگرامنگ لینگویجز تو بہت ساری ہے، بہت زیادہ، لیکن ہم فی الحال PHP پہ کام کریں گے.
تو چلیے آپ کو بور نہ کرتے ہوئے ہم پی ایچ پی کی کوڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پر ایک نیو فائل بنا دیا ہے، میں اس کا نام رکھوں گا پی ایچ پی کا جو پہلا ہمارا لیکچر ہے، lecture1.php۔ ایکسٹینشن آپ نے لازمی دینا ہے .php، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ اور اگر آپ کا ایکسٹینشن کا ایشو آ رہا ہے تو آپ نے جسٹ سمپل کیا کرنا ہے، ویو پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ فائل نیم ایکسٹینشن پہ چیک مارک کر دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، میک شور کر لیں کہ یہ آپ کا چیکڈ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایکسٹینشن کا کوئی بھی ایشو، آپ کا جو بھی ایکسٹینشن کا ایشو ہے وہ سولو ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی سب سے پہلے پی ایچ پی کا کوڈ رن کیسے ہوتا ہے۔ ہم سمپل نوٹ پیڈ یوز کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ پروگرامنگ لینگویج کیسے کام کر رہی ہیں۔ ہم لاجک کلیئر کریں گے آپ کو کوئی بھی آئی ڈی یوز کرنے کی سجیشن میں فی الحال بالکل بھی دوں گا ہی نہیں۔ آپ سمپل نوٹ پیڈ پہ کوڈ کریں، آپ کو فنگرز کو پتہ چلے کہ بھائی کچھ نہ کچھ پروگرامنگ میں کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، تبھی آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اسپیشلی جو نیو ہے، جو پرانے ہیں، جن کی لاجک پہلے سے کلیئر ہے، یا جنہوں نے کسی اور جو ہے پروگرامنگ لینگویج پہ کام کیا ہوا ہے، تو وہ بھلے کوئی بھی آئی ڈی یوز کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے میں آئی ڈی کا بھی انٹروڈکشن دوں گا، آئی ڈی کی انسٹالیشن وغیرہ سب کچھ سکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا چلتے ہیں پی ایچ پی کا جو ہے نا کوڈ کس طرح سے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا پی ایچ پی کا کوڈ اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں پی ایچ پی کا اوپننگ ٹیگ لکھنا پڑتا ہے۔ پی ایچ پی کا اوپننگ ٹیگ کس طرح، لیس دین سائن، کوسچن مارک اور پی ایچ پی، یہ پی ایچ پی کا اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے۔ ہم پی ایچ پی کا کوڈ کریں گے تو اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ لازمی ہمیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سمپل کیا کیا، میں نے ایک فائل بنائی جس کے اندر میں نے پی ایچ پی کا ٹیگ اوپن کیا، پی ایچ پی کا ٹیگ کلوز کیا۔ اب میں سمپل کیا کرتا ہوں، ایکو کرتا ہوں۔ اب ایکو کیا کرتا ہے کہ براؤزر پہ پی ایچ پی کے اندر ہمیں جو بھی چیز ڈسپلے کروانی ہوتی ہے وہ ہم ایکو کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس فائل کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ فائل ورکنگ میں ہے یا نہیں، تو ایکو ڈبل کوٹس کے اندر میں نے ٹیسٹ لکھ دیا سمپل، تو یہ براؤزر پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی واقعی براؤزر پہ ڈسپلے ہوتا ہے، میں نے تو لمبی چھوڑ دی، ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا ادھر بولتا رہوں لیکن وہ ڈسپلے ہو ہی نہ۔ اب دیکھیں جیسے ہی میں نے لوکل ہوسٹ لکھا، میں نے فائل کو کر دیا تھا رینیم، تو میرے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے نا اسٹرکچر آ گیا۔ اب میرا جو فائل تھا، میں نے فائل نیم دیا تھا یوٹیوب پلے لسٹ، یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے اندر جاؤں گا، اس کے اندر میں نے ایک اور فولڈر بنایا ہوا تھا lecture1 کے نام سے، اس کے اندر میں نے فائل بنائی تھی lecture1.php۔ میں اس کو جیسے اوپن کروں گا تو یہ میرے پاس ٹیسٹ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے ہماری فائل ورک کر رہی ہے۔ تو پی ایچ پی کا کوڈ کس طرح لکھتے ہیں اور پی ایچ پی کی انسٹالیشن وغیرہ میں نے آپ کو سکھا دی، اور کس طرح جو ہے ایچ ٹی ڈاکس کے اندر ہمیں فائلس بنانی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہمارا پارٹ 1 تھا۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ہم ویریبلس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پی ایچ پی کے ویریبلس کس طرح بنتے ہیں، اس میں کس طرح ویلیوز اسائن ہوتی ہیں، کس طرح ہم ان میں ویلیوز اوور رائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ پی ایچ پی کے بلٹ ان فنکشنز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ایف ایلس کنڈیشن پڑھیں گے۔ یہ اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ یہ سارے ٹاپکس کور کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم فور لوپ، ڈو وائل اور وائل لوپ پڑھیں گے۔ یہ ایک ہفتے میں یہ سارے ٹاپکس کور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایچ ٹی ایم ایل ویب فارمز پڑھیں گے، اور ایچ ٹی ایم ایل میں ویب فارمز میں سے ڈیٹا گیٹ کر کے پی ایچ پی کا کوڈ کر کے ان کا جو ہے نا آؤٹ پٹ جنریٹ کریں گے۔ یوزر سے ڈیٹا لے کر اس حساب سے آؤٹ پٹ جنریٹ کریں گے، مارک شیٹس بنائیں گے، کیلکولیٹر بنائیں گے، اور بہت ساری اسائنمنٹس کریں گے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔